باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مسائل نکاح کے ضمن میں سلسلہ گفتگو اس نقطے کے اوپر پہنچا تھا کہ اگر بیوی شوہر کی نافرمان ہو جائے تو اس صورت میں شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے کہ جس میں ہمارے معاشرے کی بنیاد قائم ہے۔ شوہر کی سختی بیوی کو مزید بگاڑ دیتی ہے، اور اس لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مثبت ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے کہ جن کی شریعت نے تاکید کی ہے اور اس کی اوپر زور دیا ہے۔ لہٰذا بیوی اگر نافرمان ہو جاتی ہے تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ اسے اپنی اطاعت میں واپس لانے کے لیے چند اقدام کرے۔ سب سے پہلا قدم یہ اٹھائے کہ اس خاتون کو وعظ و نصیحت کرے اور اسے اہل بیت علیہ السلام کی آیات، قرآن مجید کی روایات، اہل بیت علیہ السلام کی جو روایات ہیں، قرآنی آیات ہیں، اس کے ضمن میں جو حقوق زوجین ہیں اس کے ادا کرنے کی تاکید کرے اور اسے ڈرائے دھمکائے، اور حقوق کی عدم ادائیگی کی صورت میں جو عذاب ہے اس کی طرف متوجہ کرے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پہلے مرحلے میں ہی مرد اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کو مارے پیٹے اور اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرے، نہیں، بلکہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خاتون کو الگ بٹھا کے آرام سے پیار اور محبت کے ساتھ واضح و نصیحت کرے اور اسے سمجھائے۔ لیکن اگر اس اقدام سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر دوسرے سٹیپ کو اور دوسرے اقدام کو اختیار کرے۔ وہ یہ کہ البتہ اگر اس دوسرے اقدام کرنے سے فائدے اور تاثیر کا احتمال ہو تو، اور وہ یہ ہے کہ بستر میں اس سے بے رخی برتے۔ اگر وہ دونوں اکٹھے ایک ہی بستر کے اوپر سوتے ہیں تو مرد کو چاہیے کہ بستر میں اس کے ساتھ بے رخی برتے، یعنی بستر میں اس کی طرف پشت کر کے سوئے یا اس سے بستر جدا کر لے۔ لیکن یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اگر اس مرحلے میں بھی اس کا یہ اقدام بھی بے اثر رہے اور خاتون اطاعت کی طرف واپس پلٹ کے نہیں آتی ہے تو پھر تیسرا سٹیپ کہ جو تھوڑا شدید سٹیپ ہے اس کی طرف آئے، البتہ اس میں بھی مراحل ہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ خاتون کو اطاعت پہ لوٹانے کے لیے اور نافرمانی سے باز آ جانے کی اگر مرد کو امید ہو تو وہ اسے مار سکتا ہے، اور اس مار میں صرف اتنی کم از کم مقدار کے اوپر اکتفا کیا جائے کہ جس میں تاثیر کا احتمال ہو کہ اگر میں تھوڑا سا اسے ماروں گا تو وہ خاتون جو ہے وہ واپس اپنی اطاعت کی طرف لوٹ آئے گی، جس کو آگے چل کے روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر کم مار سے مقصد پورا ہو جاتا ہے تو زیادہ مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اسے اس سے بھی کام نہیں بنتا ہے، فرض کریں کہ اس نے تھوڑا بہت اسے تھپڑ مارا ہے اور جس سے کام نہیں بنا ہے، یعنی خاتون اطاعت کی طرف واپس نہیں لوٹ کے آئی اور شوہر کی نافرمانی کے اوپر باقی ہے، اس صورت میں تدریجاً تھوڑا تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ شدید اور پھر شدید تر مارنا اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن اتنا حد تک نہیں مار سکتا کہ وہ خاتون کا خون نکلے، اور نہ ہی اس حد تک مار سکتا ہے کہ خاتون کا بدن سرخ ہو جائے یا سیاہ ہو جائے، اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں اگر وہ خاتون کو تھپڑ اتنے زور سے مارتا ہے یا ڈنڈا مارتا ہے یا اور کوئی ایسا ذریعہ استعمال کرتا ہے جس سے خاتون کا خون نکل آتا ہے یا اس کا بدن سرخ یا سیاہ ہو جاتا ہے، اس صورت میں مرد کے اوپر اس کی شرعی دیت جتنی بنتی ہے وہ اس عورت کے لیے ادا کرنا پڑے گی اس عمل کے لیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ مارنے کی جو صورتحال ہے مسواک کے ساتھ یا اس کے برابر ہی جو مسواک کے برابر چھڑی ہے،
اس حد تک تھوڑا سا اس کو ادب سکھانے کے لیے اور نافرمانی سے اطاعت کی طرف واپس لانے کے لیے اس کو تھوڑا سا مار سکتا ہے، جبکہ اس میں بھی لازم ہے کہ یہ مار پیٹ اصلاح کی خاطر ہونی چاہیے، یعنی جو مسواک کے برابر چھڑی ہے یا مسواک کے ساتھ اگر تھوڑا بہت اسے یوں مارتا ہے تو اس حد تک مارے کہ جس میں اصلاح کا عنصر پوشیدہ ہو، اصلاح کے لیے مارے، نہ کہ اپنی تشفی اور اپنی دل کی آگ کو بجھانے کے لیے، اور انتقام کا عنصر اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر مارنے سے جنایت لازم آئے تو پھر جرمانہ دینا بھی شوہر کے اوپر واجب ہوگا۔ اب اگر یہ تینوں مراحل، واض و نصیحت کرنا، بستر میں بے رخی اختیار کرنا اور مار پیٹ بھی کام نہیں آتا ہے، اور خاتون جو ہے وہ راہ راست کے اوپر واپس نہیں آتی ہے اور شوہر کی مطیع نہیں بنتی ہے، یہ سارے طریقے کام نہیں آتے ہیں اور وہ نافرمانی کے اوپر باقی رہتی ہے، تو اس صورت میں شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے خلاف اس سے زیادہ کوئی زبانی یا عملی اقدام کرے۔ زبانی کچھ اقدام ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہوتے اور کچھ شرعاً جائز ہوتے ہیں، جیسے زبانی اقدام میں سے وہ اقدام کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے، جیسے کہ اسے قتل کی دھمکی دینا، یہ جائز نہیں ہوگا، یا اسی طریقے سے عملی ایسا اقدام کرتا ہے کہ جو جائز نہیں ہے، جیسے کہ خاتون کے کان کو کھینچتا ہے، بال کو کھینچتا ہے، بالوں کو کھینچتا ہے، یا اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، یہ وہ زبانی یا عملی اقدامات ہیں کہ ان تین سٹیپ کے بعد ان زبانی یا عملی اقدامات کو جو میں نے عرض کیے ہیں، اس قسم کی دھمکی دینا جیسے قتل وغیرہ کی زبانی دھمکی دینا، یہ بھی درست نہیں ہوگا، یا جو عملی احکام ہیں ان کو بھی وہ جیسے بال کھینچنا ہے یا کان کھینچنا ہے، ان کو بھی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ البتہ کچھ زبانی اقدامات ایسے ہیں کہ جو شرعاً جائز ہیں، جیسے خاتون کو دوسری شادی کی دھمکی دینا، تو ممکن ہے دوسری شادی کی دھمکی دینے سے وہ خاتون راہ راست کے اوپر آ جائے، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے طلاق کی دھمکی دینا، یہ بھی جائز ہے، ممکن ہے اس کو سن کے وہ راہ راست کے اوپر آ جائے۔ البتہ شوہر کو اس صورتحال میں اختیار ہے کہ اپنا معاملہ حاکم شرعی یعنی مجتہد کے سامنے پیش کرے تاکہ وہ اس کی مناسب سزا وغیرہ مقرر کر سکے اس صورتحال میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔